بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ اور بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے رہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعہ کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب ایک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اسی لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا اور جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی کی پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے، اور پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں سے سنا اور حکم کی تعمیل کی جن کو دنیا بے عقل اور بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی تھی۔ اور سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی، اور پھر قصہ مختصر آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی جگہ جڑ گئیں، اور پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اصحاب میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی ساری لاشیں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجب قاطع ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، ہوا جہاد ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر
ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی 1 لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔